محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک لونڈی سے بیٹے تھے اور امام حسن و حسین کریمین علیہ السلام کے ستیلے بھائی تھے۔ یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے کے بعد یہ یزید سے ملنے کے لیے دمشق اس کے دربار میں گئے۔ یزید اپنے دربار میں اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ بیٹھا گپیں ہانک رہا تھا کہ اچانک مؤذن نے اذان کی آواز بلند کی تو یزید کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور اس نے محمد بن حنفیہ کے سامنے ہی اس مؤذن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن کے بعد محمد بن حنفیہ حضرت حسین کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے اور ان کی مشکلات میں ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے ان کے مخلص و غمگسار رہے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید کے حکم پر ولید حاکم مدینہ نے حضرت حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا اور اس کے رد و قبول کے بارے میں کشمکش میں مبتلا ہوئے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ دینا چاہا تو اس وقت محمد بن حنفیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بھائی، آپ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب و عزیز ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا میں آپ سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس موقع پر جہاں تک آپ سے ہو سکے یزید کی بیعت اور کسی خالص شہر میں جانے کا ارادہ سے بالکل الگ رہیے اور اپنی دعا بھیج کر لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیجیے۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ہمارے لیے موجب شکر ہوگا، اور اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے تو اس سے آپ کے مذہب اور آپ کی عقل و دانائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور آپ کے فضائل پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے گا، اور اگر کسی متعین شہر اور متعین مقام پر تشریف لے جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ ان میں ایک جماعت تو آپ کا ساتھ دے گی لیکن ایک جماعت آپ کے خلاف جائے گی، پھر یہ دونوں جماعتیں باہم لڑیں گی اور درمیان میں آپ کی ذات ان کے نیزوں کا نشانہ بنے گی۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو نسب اور ذاتی اوصاف کے اعتبار سے اس امت کا معزز اور بلند ترین شخص سب سے زیادہ ذلیل اور پست ہو جائے گا اور اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہوگا۔ یہ مشورہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا، پھر کہاں جاؤں؟ ابن حنفیہ نے کہا کہ مکہ جائیے، اگر وہاں آپ کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو خود ہی کوئی سبیل نکل آئے گی، اور اگر حالات خلاف ہوئے تو ریگستان اور پہاڑی علاقوں میں نکل جائیے گا، اور جب تک ملک کوئی فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک برابر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے رہیے۔ اس دوران میں آپ کی کوئی نہ کوئی رائے قائم ہو جائے گی اور آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب حالات کا سامنا ہو جاتا ہے اس وقت آپ کی رائے نہایت صائب اور آپ کا عمل نہایت محتاط ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا، تم نے بہت محبت آمیز نصیحت کی، مجھ کو امید ہے کہ تمہاری رائے صائب ہوگی۔ حضرت امام حسین نے ایک حد تک ان کے مشورے پر عمل بھی کیا، چنانچہ مدینہ سے مکہ چلے گئے، پھر کوفیوں کی دعوت پر چند دنوں کے بعد کوفہ روانہ ہو گئے۔ تقدیر الہی کچھ اور ہی تھی، اس لیے آپ کی شہادت کا حادثہ عظیم پیش آ گیا۔ محمد بن حنفیہ اس حادثے میں آپ کے ساتھ نہ تھے۔ محترم ساتھیو، یہ بات ہر تاریخ دان نے لکھی ہے اور تمام علماء کرام اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید ملعون کی خلافت کی بیعت بہت سے صحابہ کرام نے اور تابعین اور تبع تابعین نے بھی کر لی تھی، لیکن ان میں صحابہ کرام کی اکثریت وہ تھی جنہوں نے یزید کی بیعت صرف اور صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو فتنوں اور خانہ جنگیوں سے بچانے کی نیت سے کی تھی، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ سر فہرست تھے۔ محمد بن حنفیہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان میں بھی برابر شریک رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہم کمانداروں میں شامل تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت متقی، نیک اور پرہیزگار شخصیت تھے۔ یہ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے اور سیاسی معاملات سے دور ہی رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جو یزید کو وصیت کی تھی
اس میں جن 3 افراد کے نام یزید کو گنوائے تھے کہ ان کی بیعت لینا لازمی ہے، ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام شامل تھا، لیکن ساتھ ہی معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو یہ بھی کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے تمہیں کوئی خطرہ درپیش نہ ہوگا، کیونکہ ان کو نماز اور لوٹے سے ہی فرصت نہیں۔ اور معاویہ بن ابی سفیان کی بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ جب یزید نے عبداللہ بن عمر سے اپنی جانشینی کی بیعت لینے کے لیے اپنے نمائندے کو روانہ کیا تو اس نے عبداللہ بن عمر سے یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے کے بارے میں کہا، تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ جب تمام مسلمان اور صحابہ یزید کی بیعت کر لیں گے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا، میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب بہت سے صحابہ کرام نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے، اگر یہ خیر ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں، اور اگر یہ شر ہے تو ہم اس شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ یزید کی بیعت پر اس قدر قائم تھے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ یزید کی بیعت توڑنے والے کا فیصلہ میں اور میری تلوار کرے گی۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے دولت کی خاطر یزید کی بیعت کی تھی، لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے عمر بن عاص کو مال کثیر دے کر عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور یزید کی بیعت کرنے کا کہا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں جمہور امت پر یزید کی بیعت کروں گا، اگر امت بیعت کرے گی تو میں بھی کر لوں گا۔ لیکن جب عمر بن عاص نے دولت کی پیشکش کی تو عبداللہ بن عمر سخت غصے میں آئے اور کھڑے کھڑے عمر بن عاص کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ ایسے ہی محمد بن حنفیہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو فتنہ انگیزی سے بچانے کے لیے یزید کو خلیفہ تسلیم کیا تھا اور اس کی بیعت کی تھی۔ یہ یزید کی بیعت کرنے کے بعد اس کے دربار میں اس کو ملنے کے لیے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو اہل مدینہ نے پوچھا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ تو محمد بن حنفیہ نے جواب دیا کہ میں نے تو یزید کو نہایت نیک اور متقی پرہیزگار دیکھا ہے، وہ تو سنت کا متلاشی ہے اور نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ یزید نے صرف آپ کو دکھانے کی غرض سے نمازیں اور سنتیں قائم کی، ورنہ وہ اس کے برعکس شخصیت کا مالک ہے۔